اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امامت و ولایت کے پانچویں درخشاں آفتاب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سوانح حیات، سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پانچواں آفتاب آسمان امامت کے افق پر ہمیشہ کے لیے روشن و منور ہوا۔ ان کی پوری زندگی علوم و معارف سے سرچشمہ تھی، اسی وجہ سے انہیں باقر العلوم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ آپ علوم کے مشکلوں کو حل کرتے، معرفت کے پیچیدہ گتھیوں کو سلجھاتے تھے اور ظلم و جور جہالت کی تاریکیوں اور گھٹاٹوپ اندھیرے میں محجوب و پوشیدہ اسلامی اقدار کو دوبارہ حیات نو عطا کرتے اور انہیں آشکار کرتے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت اس زمانے میں ہوئی جب امت اسلام میں ظالم و جابر حکمرانوں کی حکومت تھی اور طرح طرح کے دینی افکار پائے جاتے تھے۔ آپ کی ولادت معرفت کا پیغام لائی اور خالص اسلام کو حیات نو عطا کی۔ موجودہ اس بیان میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات کے تشنہ قام افراد کے مختصر طور پر ان کے پاک و پاکیزہ سیرت زندگی سے سیراب کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت حضرت باقر العلوم ابو جعفر کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اکثر مورخین کے نظریے اور روایی کتابوں کے مطابق آپ کی ولادت سن 57 ہجری میں ہوئی۔ روایتوں کے مذکورہ نقل سے پتہ چلتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حسین ابن علی کی شہادت کے وقت کربلا میں موجود تھے اور ان کی عمر مبارک 3 سال کی تھی، لیکن آپ کی ولادت کے دن اور مہینے کے سلسلے میں مورخین کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض افراد ان کی ولادت کو 3 صفر 57 ہجری جانتے ہیں اور بعض لوگ 5 صفر 57 ہجری اور کچھ مورخین یکم رجب المرجب بروز جمعہ سن 57 ہجری اور بعض دوسرے افراد نے یکم رجب بروز دوشنبہ یا سہ شنبہ 57 ہجری جانا ہے، لیکن اکثر محققین نے پہلے نظریے کو قبول کیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا اعلیٰ نسب، امام محمد باقر علیہ السلام کا نسب ماں باپ دونوں کی طرف سے نبوت کے پاک و پاکیزہ شجر طیبہ سے ملتا ہے۔ آپ علوی خاندان میں سب سے پہلے مولود ہیں جن کا سلسلہ نسب امامت کے 2 سمندر یعنی حسن ابن علی اور حسین ابن علی سے ملتا ہے، اور آپ کی والد علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام اور مادر گرامی ام عبداللہ فاطمہ امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی مادر گرامی صداقت پاکیزگی کا ایک ایسے نمونہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو صدیقہ کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے اوصاف میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میری مادر گرامی ایک دیوار کے پاس تشریف فرما تھی، اچانک نظر پڑی تو دیکھا دیوار شگافتہ ہو کر گر رہی ہے اور ان قریب وہ خراب ہو جائے گی۔ میری ماں نے دیوار پر ہاتھ رکھا اور کہا، تجھے محمد مصطفیٰ کی قسم دے کر کہتی ہوں، تجھے خدا نے ابھی گرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیوار جگہ پر رک گئی یہاں تک کہ میری ماں وہاں سے ہٹ گئی، اس کے بعد وہ دیوار گری۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا نام مبارک کنیت اور القاب
امام علیہ السلام کا اسم مبارک محمد، کنیت ابو جعفر، اور ان کے القاب باقر، شاکر، ہادی اور امین تھے۔ آپ کا سب سے زیادہ مشہور لقب باقر تھا، جس کا تذکرہ اکثر تاریخی منابع میں وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت کے اس لقب سے ملقب ہونے کی وجہ تسمیع کے بارے میں آیا ہے کہ آپ علمی مشکلات کو شگافتہ کرتے اور اس کی پیچیدہ گتھیوں کو سلجھاتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے علوم و معارف کی کثرت کی وجہ سے آپ کو باقر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے آپ کی پیشانی گشادہ ہو گئی تھی، اسی وجہ سے امام کو باقر کہا جاتا ہے۔ کلی قوانین کے متن سے احکام الہی کا استنباط کرتے تھے، اسی لیے بھی امام کو محمد باقر کہا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے ازدواج۔ تاریخ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی 2 بیویوں بنام ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر اور ام حکیم بنت اسید بن مغیرہ حصفی اور 2 ام ولد کنیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ امام کی اولاد حضرت امام باقر علیہ السلام کے 7 اولاد تھے، جن کے اسماء مبارک درج ذیل ہے: جعفر، محمد صادق، عبداللہ، ابراہیم، عبید اللہ، علی، زینب و ام سلمہ۔ البتہ بعض کتابوں میں امام کی 6 اولاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عبید اللہ نام کا آپ کا کوئی فرزند نہیں تھا، اور کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی 2 بیٹیاں نہیں تھیں، بلکہ در حقیقت زینب اور ام سلمہ یہ 2 نام ایک ہی بیٹی کے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی سرگرمی۔ خلیفہ دوم کے دور میں حدیث کے نقل پر پابندی لگائی گئی، اسی کے ساتھ ساتھ جعلی و گھڑی ہوئی حدیثوں کے نشر و اشاعت سبب بنے کہ لوگ راہ راست و ہدایت سے دور ہوتے جائیں۔ لوگوں کی لا علمی اس وقت اور زیادہ عروج پر پہنچی جب اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا، اور حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع میں لوگ بھی دنیا داری، فتوحات ظاہری امور کی چمک دمک نیز مالی مسائل میں مصروف ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے دینی تربیت اور علمی فعالیت کو لوگ چھوڑتے چلے جا رہے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کے دور امامت میں بنی امیہ کے حکومت اور حکمرانی کے آخری ایام گزر رہے تھے، اور بنی عباس خلافت پر قبضے جمانے اور ہڑپ کرنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان یہ شگاف کا زمانہ اسلامی معاشرے کی ثقافت و تہذیب کے رشد کا مناسب موقع ہو سکتا تھا۔ شیعہ فقہی و تفسیری منابع و ماخذ میں سرسری طور پر ایک نظر ڈالنے سے یہ چیز بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ شیعہ اخلاقی اور تفسیری روایتوں کا ایک بہت بڑا حصہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ وسائل شیعہ اور تفاسیر کی کتابیں جیسے بحرانی کی تفسیر البرہان اور فیض کاشانی کی تفسیر صافی، جن میں فقہی مسائل کے بیان، آیات قرآنی کی وضاحت اور ان کے شان نزول سے متعلق کثیر تعداد میں روایتیں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہیں۔ اس کے علاوہ کافی مقدار میں امیر المومنین اور جنگ صفین کے بارے میں تاریخی اخبار و روایات امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی۔ اسی طرح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اخلاقیات کے متعلق گراں قدر اور پرمغز جملے نقل کیے گئے ہیں۔ امام کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے بہترین خوبصورت کلمات کے ساتھ حضرت کے روحانی و باطنی کمالات کا پتہ دیتی ہیں۔ معاشرہ و سماج میں اسلامی اخلاق کے پھیلانے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی واضح سرگرمیوں کے نمونوں کے سلسلے میں متعصب اور کینہ پرور لوگوں سے حضرت کے مبارزے کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام دنیوی نعمتوں سے استفادہ اور بہرہ مند ہونے کو زہد و پرہیزگاری کے مخالف نہیں جانتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی گردن پر دینی و اسلامی رہبری تھی، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے
زمانے کے ثقافتی و اجتماعی مسائل سے متعلق فعالیتیں انجام دیا کرتے تھے اور بہت سے سرگرم شاگردوں کی تربیت کر کے اسلامی علاقوں میں روانہ کیا کرتے تھے۔ درج ذیل شخصیتیں جیسے جابر بن یزید یافی، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب و ابو بصیر اسدی وغیرہ نے مکتب امام محمد باقر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اسی طرح ابن مبارک زہری، اوزائی، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، زیاد بن زر و بلازری وغیرہ جیسے افراد بھی حضرت کے راویوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دروس کے قائم کرنے سے امام محمد باقر علیہ السلام کے 4 مقاصد و اہداف مد نظر ہیں۔ سب سے پہلا ہدف تمام چیزوں کے متعلق اسلامی آراء و نظریات کو پیش کرنا، خاص طور سے مختلف مذاہب کے علماء و دانشمندوں کی طرف سے جو سوالات کیے جاتے تھے اس طرح کے مطالب باعث ہوا کرتے تھے کہ دین اسلام کے پیروکار اپنے دین میں ثابت قدم رہیں اور غیر مسلمانوں کو اسلام کی برتری و فوقیت کا اعتراف کرنا پڑتا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس مختلف عقائد و آراء کے جو افراد آتے تھے، حضرت ان لوگوں سے مناظرہ کرتے تھے اور لوگوں نے بھی علم و عقائد کلام سے متعلق حضرت سے بہت سے مطالب سیکھے۔ دوسرا ہدف فقہی، کلامی، تفسیری، تاریخی اور اخلاقی امور سے متعلق جو انحرافات اور غلطیاں عمومی حکومت کی طرف سے وجود میں لائی گئی تھی یا وہ چیزیں سنت نبوی سے الگ تھی، حضرت انہیں واضح طور پر صحیح انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ تیسرا ہدف کہ دینی معارف کے مختلف ابواب کو کھولنا، جن کو بیان کرنے سے اس زمانے کے اسلامی حکومت کی طرف سے ممانعت اور پابندی لگائی گئی تھی اور ان امور سے متعلق علم و آگہی حکمرانوں کے سیاسی نظام کی بنیادوں کو متزلزل کر دیتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے کہ بنو امیہ نے لوگوں کو ایمان سے متعلق بحثوں کو سیکھنے میں آزادی دے رکھی تھی، لیکن وہ چیزیں جو شرک کا باعث ہوتی تھی ان کی تعلیم سے روکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کبھی لوگوں کو شرک آمیز کاموں کرنے کا حکم دیں تو لوگ اس کی قباحت و حرمت کو سمجھنے سے قاصر رہیں۔ چوتھا ہدف کہ بعض اسلامی دانشمندوں کا انتخاب اور ان کے تربیت و پرورش امام باقر کے دستور عمل کے مطابق کرنا، انہیں اسلامی بزرگ شہروں میں بھیجنا تاکہ حضرت کے نظریات کے اعتبار سے صحیح اسلامی خدمات انجام دیں، جس کے نتیجے میں اہل بیت پیغمبر کے خلاف عرصہ دراز سے بنو امیہ کی سازش پروپیگنڈوں کو ناکام کرنا تھا، اور اسی کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے بعض لوگوں کے غلو آمیز افکار کو ختم کرنا وغیرہ تھا، جو حضرت کے اقدامات کے بڑے اہم پہلو ہیں۔ امام علیہ السلام کے سیاسی اقدامات اور سرگرمیاں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اہل بیت پیغمبر کے اہم شخصیت اور شیعوں کے 5ویں امام ہیں۔ فطری طور پر بنی امیہ کی حکومت کے مخالفت بہت سے لوگ آپ کی طرف مائل تھے، اسی وجہ سے حکومت آپ پر نظر بہت کڑی رکھتی تھی۔ البتہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو حالات پیش آئے تھے اس کی وجہ سے امام باقر علیہ السلام زیادہ تر تقیہ کی صورتحال کو اختیار کرتے تھے اور اپنے نظریات کو درس کی صورت میں بیان کرتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت کے تمام سرگرمیاں اور زندگی کے جزیات تاریخی منابع میں لکھی نہیں جا سکتی ہیں۔ آپ کے سیاسی اقدامات کافی حد تک پتہ نہیں چل سکے۔ اس کے باوجود کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام سیاسی مسائل میں اپنے کچھ معیار و اصول کے مطابق عمل کرتے تھے اور سیاسی و اجتماعی مسائل کے پیش آنے پر ماننے والوں کی رہنمائی کرتے اور بعض اوقات حکمرانوں کی بھی ہدایت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اسلامی ماخذ میں آیا ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے حج کے زمانے میں مسجد الحرام میں طواف کرتے ہوئے امام باقر علیہ السلام کو دیکھا
کہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں اور سوال کر رہے ہیں۔ لوگوں کی محبت اور ان کے آس پاس جمع ہونے کی وجہ سے اس کی نظریں آپ کی طرف مرکوز ہو گئی، لہذا اپنے اطرافیوں سے حضرت کا نام پوچھا، اور جب لوگوں نے بتایا کہ وہ محمد ابن علی ہے تو حیران ہو کر کہا وہی جن کے عراق کے لوگ دل دادے ہیں، یا عراق کے لوگوں کے امام ہے وہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ہشام نے گویا اسی حج کے زمانے کے بعد امام باقر علیہ السلام کو ان کے بیٹے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ شام بلایا۔ امام نے وہاں پہنچ کر تمام حاضرین مجلس کو سلام کیا۔ وہاں کی رسم و رواج کے مطابق امیر خلیفہ ہشام کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام نہیں کیا اور بغیر اجازت کے بیٹھ گئے۔ ہشام نے غصے میں ملامت کرتے ہوئے کہا آپ لوگوں کو اپنے امامت کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ وہاں بزم میں موجود حاضرین نے بھی منصوبہ کے مطابق اسی طرح کا برتاؤ کیا۔ اس وقت امام نے واضح طور پر اہل بیت پیغمبر کے دین میں منزلت و مقام آشکار کیا، نیز لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری ہونے کو بھی بیان کیا اور اشارہ کیا کہ بنی امیہ کی حکومت بہت جلد ختم ہونی ہے۔ ہشام نے پہلے آپ کو قید خانے میں ڈالا لیکن بعد میں آزاد کرنے اور مدینہ منورہ بھیجنے پر مجبور ہوا۔ ان دونوں واقعوں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے دعوت دینے اور ان کے مقام و منزلت کو بتانے سے دین میں ان کے کردار سامنے آتے ہیں اور ان کی خلافت کا باطل ہونا واضح ہو جاتا ہے، یعنی اس کا غاصب ہونا سمجھ میں آتا ہے، جس کو ہشام امت میں اختلاف سے تعبیر کیا کرتا تھا۔ اس سلسلے میں امام باقر علیہ السلام کی تحریک بڑی وسیع اور ناقابل انکار پیمانے پر رہی اور حد اقل بعض اسلامی علاقوں میں بہت ہی مؤثر و کارآمد رہی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کے کچھ فضائل بیان کرتے ہیں، جس میں امام کی حیات طیبہ تمام یکتا پرستوں اور بلند و بالا اخلاق کے حامل انسانوں کے لیے شرافت و کرامت کا مکمل آئینہ ہے۔ حضرت کے ممتاز ترین اوصاف و کمالات میں آپ کے اندر تمام خوبیوں کی جامعیت ہے۔ علم کی طرف توجہ و انہماک انہیں اخلاقی و معنوی فضائل سے غافل نہیں کر سکتی تھی، اور معنوی چیزیں عبادات اور بندگی میں مصروفیت ان کو مادی زندگی، سماجی تعلقات اور معاشرے کی اصلاح سے باز نہیں رکھ سکتے۔ الف سب سے پہلی بات کہ زہد و تقوی کی بلندی کے باوجود کام اور کوشش۔ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں ایک مشہور و معروف زاہد محمد بن منقدر تھا، جو طاؤس یمانی ابراہیم بن ادھم اور دوسرے لوگوں کی طرف صوفی مسلک کے طرف رجحان رکھتا تھا۔ وہ نقل کرتا ہے کہ میں سخت گرمی کے دنوں میں ایک دن مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک سمت کسی کام سے جا رہا تھا۔ اچانک اس سخت گرمی میں میری ملاقات محمد ابن علی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ ان اپنے دو غلاموں کی مدد سے کسب معاش کے کاموں میں مصروف ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا قریش کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ اتنی سخت گرمی میں طاقتور سا کام کر رہا ہے اور دنیا کی فکر میں لگے ہیں، خدا کی قسم میں ان کے پاس جاؤں گا اور موعظہ نصیحت کروں گا۔ میں حضرت کے پاس گیا اور سلام کیا، درحال کہ وہ خستہ حال تھے اور جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے کہا خداوند عالم آپ کے کاموں میں برکت دے، آخر کیوں آپ جیسے بزرگ شخصیت اتنی سخت گرمی اور ایسے حالات میں طلب مال اور دنیا کی فکر میں رہیں؟ سچ بتائیے، اگر اس حالت میں آپ کو موت آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ امام باقر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو روکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا خدا کی قسم
اگر اس حالت میں مجھے موت آ جائے تو یقین جانو کہ پروردگار عالم کی اطاعت و فرمانبرداری میں موت آئے گی۔ کاموں میں سعی و کوشش کرنا خود خدائی متعال کی اطاعت ہے، کیونکہ یہی کام ہیں جن کی وجہ سے میں اپنے کو تم اور تمہارے جیسے لوگوں سے بے نیاز بناتا ہوں، تاکہ دست نیاز و حاجت کسی کی طرف نہ پھیلاؤں۔ میں اس وقت خدا سے خوف زدہ ہوں گا جب میری موت اللہ کی معصیت و نافرمانی میں آئے۔ دوسرا مولا کی زندگی کا اہم واقعہ، سماج میں اصلاحی و مؤثر اقدام۔ کہ امام باقر علیہ السلام اس بات پر توجہ رکھتے تھے کہ کسب معاش کے سلسلے میں سعی و کوشش کرنا ضروری ہے، تاکہ لوگوں سے بے نیاز رہیں اور علمی طور پر اس میدان قدم بھی اٹھایا، لیکن اپنی زندگی صرف کسب معاش میں وقف نہ کی، بلکہ حضرت کا اصلی مقصد سماج میں مؤثر اقدام کرنا تھا، جیسا کہ اس پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے زمانے میں معاشرہ و سماج کے لیے بڑی عظیم گراں قدر علمی و عملی تاثیر چھوڑی ہے۔ اسلامی معاشرے میں امام باقر علیہ السلام کے اہم کردار کے بیان کے متعلق بس اس نقطے کی یاد دہانی کافی ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ سلسلہ فقہا کے ابتدائی دور میں لوگوں میں فقیہ ترین افراد کی تعداد 6 شخصیتوں پر مشتمل تھی، اور ان 6 لوگوں کا شمار امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے اصحاب اور شاگردوں میں ہوتا ہے۔ حسن بن علی الوشام کا کلام، جو امام رضا علیہ السلام کے معاصرین میں سے ہے، خود اس مدعا پر ایک روشن دلیل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مسجد کوفہ میں 900 حدیث کے مشائخ و اساتید کو درس دیتے ہوئے مشغول پایا، جبکہ وہ تمام بزرگ اور اساتید امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے احادیث نقل کر رہے تھے۔ مرجع خلاق اور سوالوں کے جوابات۔ ابو وسیع کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، اور ان کے دوستوں میں سے کافی لوگ شمع کے گرد پروانوں کی طرح جمع تھے۔ اسی وقت طاؤس یمانی کچھ لوگوں کے ہمراہ میرے پاس آیا اور پوچھا، وہ لوگ کس کے ارد گرد جمع ہے؟ میں نے جواب دیا، محمد ابن علی بن حسین باقر علوم تشریف فرما ہے اور لوگ ان کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ طاؤس یمانی نے کہا، مجھے بھی ان سے کام ہے۔ اس کے بعد حضرت کے پاس گیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کہا، اگر آپ کی اجازت دیں تو میں بھی آپ سے کچھ پوچھوں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اجازت ہے، پوچھو۔ طاؤس یمانی نے اپنے سوالوں کو بیان کیا اور امام نے اس کے سوالوں کے متعلق جو ہے جواب دیا۔ ناداروں اور محتاجوں کی امداد۔ مولا کی زندگی کے حوالے سے امام باقر علیہ السلام کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ بات بالکل نہیں سنی گئی کہ کسی نے حضرت کے سامنے اپنی ضرورت حاجت کو بیان کیا اور اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی یا نہیں میں جواب ملا ہوا۔ امام باقر علیہ السلام ہمیشہ یہ تاکید کرتے تھے کہ جب بھی حاجت مند تمہارے پاس آئے اور یا تم انہیں پکارو تو ان کو پکارنے میں اچھے ناموں اور الفاظ کا استعمال کرو اور برے الفاظ اور اوصاف سے آواز نہ دو، ان کی بے احترامی نہ کرو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کی حالت مالی اعتبار سے اپنے تمام رشتہ داروں سے اچھی نہیں تھی اور ان کے اخراجات باقی لوگوں سے سنگین تھے۔ اس کے باوجود ہر جمعے کو نیاز مندوں غریبوں کی امداد کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کے دن راہ خدا میں خرچ کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس طرح خود جمعے کا دن دوسرے تمام دنوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اس کے بعد امام کی زندگی کا کام دوستوں کے متعلق سخاوت مہربانی۔ عمر بن دینار اور عبداللہ بن عبید کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب بھی
امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں ملاقات کے لیے جاتے تھے تو وہ تختہ، تحفہ، تحائف، لباس اور مالی امداد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ہم نے یہ چیزیں پہلے سے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہیں۔ اسوہ بن کثیر کہتے ہیں کہ میں تہہ دست مجبور ہو گیا لیکن دوستوں نے میری امداد نہیں کی۔ میں امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی، نیاز مندی، دوستوں کی امداد نہ کرنے اور ان کی بے رخی کی شکایت کی تو حضرت نے مجھ سے فرمایا وہ اچھا بھائی نہیں ہے جو ثروت مند دولت کے ہوتے ہوئے تمہاری خیریت پوچھے اور تمہارا خیال رکھے، لیکن جب تم دست اور ضرورت مند ہو جاؤ تو وہ تم سے قطع تعلق کر لیں اور تمہارے پاس نہ آئیں۔ اس کے بعد امام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ 700 درہم میری خدمت میں حاضر کریں۔ امام نے فرمایا اس رقم کو اپنی ضروریات میں خرچ کرو، جب ختم ہو جائے اور تمہیں ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دو۔ اجتماعی تعلقات میں صبر و شکیبائی۔ سماجی معاشرے میں انسان کے مؤثر و مفید اقدام کے اصل شرط یہ ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے۔ یہ خصوصیت امام باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بلند ترین مرتبے پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس اہم خصوصیت کو امام کی زندگی میں جاننے کے لیے اس حدیث کا نقل کر دینا کافی ہے کہ ایک غیر مسلم نصرانی آدمی کی ایک دن امام سے ملاقات ہوئی۔ وہ آدمی نامعلوم کس بنا پر حضرت سے کینہ و دشمنی رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور امام باقر علیہ السلام کو نام کو تھوڑا سا بگاڑ کر کہا کہ آپ نعوذ باللہ بکر ہیں۔ امام اس کے بجائے کہ ناراض ہوں اور اس کا سخت رد عمل ظاہر کریں، بڑے اچھے انداز میں اور اطمینان سے فرمایا میں باقر ہوں۔ وہ نصرانی شخص جو اپنے اس گستاخی سے اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور انہیں غصہ نہیں دلا سکا، اس نے کہا کہ آپ ایک کھانا پکانے والی عورت کے بیٹے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ تو ان کا ہنر و فن تھا اور ان کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس نصرانی نے اس سے زیادہ گستاخی کرتے ہوئے کہا تم ایک سیاہ فام بد زبان عورت کے بیٹے ہیں۔ امام باقر نے فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو اور میری ماں کی جو صفت بیان کر رہے ہو ویسے تھی تو میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ انہیں معاف کر دے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اور بے بنیاد بات کر رہے ہو تو خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بخش دے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب اس نصرانی نے امام باقر علیہ السلام کے حیرت انگیز حلم و بردباری کا مشاہدہ کیا اور سوچا امام لوگوں میں اتنے اہم و باوقار شخصیت کے مالک ہوتے ہوئے جبکہ اتنے عظیم علمی و اجتماعی مرکز میں سینکڑوں شاگرد آپ کے درس سے استفادہ کرتے ہیں، قریش و بنی ہاشم کے درمیان بلند و مقام منزلت رکھتے ہیں اور لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہے، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بجائے اس کے کوئی رد عمل دکھائے اور اس کی بد زبانی کے مقابلے میں اس کی ملامت و سرزنش کرے، حضرت ایک صبر و بردباری کے پہاڑ کی طرح بڑے سکون و اطمینان سے کھڑے ہو کر اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اچانک اس نے اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو شکستہ یافتہ اور محکوم پایا، جس کے نتیجے میں فوراً اپنے کہے ہوئی باتوں کے معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام دوستوں سے صمیمی محبت اور لگاؤ۔ امام کے ایک دوست ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں امام باقر علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ سفر کے دوران پہلے میں اپنی سواری پر سوار ہوتا تھا، اس کے بعد امام اپنے مرکب پر سوار ہوتے تھے
یہ انتہائی درجہ عزت و احترام کا پاس و لحاظ تھا۔ جس وقت سواری سے اتر کر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے تو اس طرح پیش آتے تھے اور حالات معلوم کرتے کہ گویا اس سے پہلے ہم لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور کافی دنوں کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ اس طرح رہن سہن اور لطف و محبت سے پیش آتے ہیں جبکہ میں دوسرے کسی کو ایسا نہیں پاتا ہوں۔ یقیناً اگر دوسرے لوگ بھی پہلے ملاقات میں اپنے دوستوں سے اس طرح پیش آئے تو یہ عمل بہت ہی قابل قدر اور اہمیت کا عمل ہوگا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ مصافحہ کی کتنی اہمیت ہے؟ مومنین جب بھی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں اور اپنے دوست کا ہاتھ دبائیں تو ان کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جائیں اور ان دونوں پر خداوند متعال کا لطف و کرم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ امام باقر علیہ السلام کا گھر والوں سے محبت، اولاد اور تمام گھر والوں کے ساتھ محبت و مہربانی کو تمام تر دینی الہی چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے فقط مکتب و سیرت اہل بیت علیہ السلام میں سب سے بہتر اور صحیح انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ مکتب اہل بیت علیہ السلام سے دور ہے، وہ چاہے کسی دین کے تابع نہ ہو یا وہ لوگ جو دین کے تابع ہیں لیکن انہوں نے دین کو اہل بیت کے علاوہ کسی اور سے لیا ہے، وہ افراد عواطف اور اقدار کے درمیان توازن قائم کرنے میں افراد و تفرید کے شکار ہیں۔ کچھ لوگ امام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہونے کے لیے حضرت کے بیت شرف میں داخل ہوئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ امام باقر علیہ السلام کا ایک چھوٹا بیٹا مریض تھا اور ان لوگوں نے حضرت کے چہرے پر غم و اندوہ کے آثار دیکھے۔ امام اپنے بیٹے کی بیماری سے اس قدر پریشان تھے کہ انہیں بالکل چین و سکون نہیں مل رہا تھا۔ جو لوگ حضرت کی خدمت میں شرفیاب ہوئے تھے انہوں نے اس حالت کو دیکھ کہا کہ اگر اس بچے کو کچھ ہو جائے تو ممکن ہے امام باقر علیہ السلام بہت زیادہ پریشان اور رنجیدہ غمگین ہوں اور ایسا عکس العمل ظاہر کریں جس کے ہم ان سے توقع نہیں رکھتے تھے۔ وہ لوگ اسی فکر میں تھے کہ اچانک گریاوش ان کی آواز سنائی دی، جس سے ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ بچہ انتقال ہو گیا، اس پر گریا کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ امام باقر علیہ السلام کے برتاؤ اور رویوں بے خبر تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ امام گشادہ روی کے ساتھ ان کے سامنے آئے، اس کے برخلاف جیسا کہ ان لوگوں نے سوچا، اور امام کو اس سے پہلے جس حالت میں دیکھا تھا۔ مہمانوں نے کہا، جب ہم آپ کی خدمت میں شرفیاب ہوئے تو آپ کو پریشانی و اضطراب کی حالت میں دیکھا اور ہم کو بھی آپ کی حالت دیکھ کر صدمہ ہوا۔ امام نے فرمایا، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے اعزاء و اقارب صحیح و سالم رہیں، انہیں کوئی رنج و غم نہ ہو، لیکن جب خدا کا حکم آ جاتا ہے اور اس کی قضا و قدر آ جاتی ہے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں اور اس کی مشیت کے سامنے سراپا تسلیم اور راضی رہتے ہیں۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام جو ہے مومنین کے اجتماعی حقوق کا احترام۔ زرارہ کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام قریش کے ایک آدمی کی تشییع جنازے میں حاضر ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ تشییع جنازہ کرنے والوں کے درمیان عطا نامی شخص بھی موجود تھا۔ اسی دوران مصیبت زدہ افراد میں سے ایک عورت نے نالہ و فریاد کی، آواز بلند کی۔ عطا نے اس داغ دیدہ عورت سے کہا کہ یا تم خاموش ہو جاؤ یا میں واپس چلا جاؤں اور اس تشییع جنازے میں شریک نہیں رہوں گا، لیکن وہ عورت خاموش نہیں ہوئی، وہ گریہ و زاری کرتی رہی۔
عطا بھی تشییع جنازے کو ادھورا چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں نے عطا کے اس واقعے کو امام کی خدمت میں بیان کیا اور حضرت کے رد عمل کا منتظر تھا، لیکن امام نے فرمایا راستہ چلتے رہو، ہم اسی طرح جنازے کے تشییع کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اگر ہم ایک عورت کے بے موقع چیخنے اور گریہ و زاری کی وجہ سے کسی حق کو چھوڑ دیں اور ایک صاحب ایمان کے متعلق اجتماعی وظیفہ پر عمل نہ کرے تو ہم نے ایک مرد مسلمان کے حق کو نظر انداز کر دیا۔ زرارہ کا بیان ہے کہ تشیع کے بعد جنازے کو زمین پر رکھا اور اس پر نماز پڑھی گئی، دفن کے مراسم انجام دی جا رہے تھے، اس دوران مصیبت زدہ شخص نے آ کر امام باقر علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور حضرت سے عرض کی آپ اس سے زیادہ راستہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، آپ نے ہم پر لطف و کرم کیا اور تشییع جنازے میں شرکت فرمائی، میں شکر گزار ہوں، اب آپ تشریف لے جائیں۔ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا اس وقت صاحب اذان نے آپ کو واپس ہونے کی اجازت دے دی ہے، بہتر ہے کہ ہم واپس ہو جائیں، اس لیے کہ میں آپ کی خدمت بابرکت سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوالوں کے جواب آپ سے دریافت کرنے ہیں۔ امام نے فرمایا تم اپنا کام کرتے رہو، میں صاحب اذان کی اجازت سے نہیں آیا ہوں کہ اس کی اجازت سے واپس ہو جاؤں، مرد مومن کی تشیع کا اجر و ثواب ہے جس کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ انسان جب تک تشیع جنازے میں شریک رہے گا، مومن کا احترام کرے گا، وہ پروردگار عالم سے اس کا اجر و ثواب حاصل کرتا رہے گا۔ اسی طرح لوگوں کے مالی حقوق کا پاس و لحاظ۔ ابو ثمامہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میری خواہش ہے کہ مکے میں قیام پذیر رہوں، لیکن میں مرج فرقہ کے ماننے والے ایک شخص کا مقروض ہوں، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ بہتر ہے کہ میں اپنے وطن پلٹ جاؤں اور اپنا قرضہ ادا کر دوں، یا اس بات پر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ ایک باطل فرقے کا پیروکار ہے جس کی وجہ سے اس کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کر کے مکے میں مقیم رہوں؟ امام نے فرمایا اس شخص کے پاس جا کر اپنے قرض کو ادا کرو اور کوشش کرو اس طرح زندگی بسر کرو کہ موت کے وقت اور پروردگار سے ملاقات کے موقع پر کسی دوسرے کا حق تمہارے گردن پر نہ ہو، اس لیے کہ مومن کبھی بھی خیانت نہیں کرتا ہے۔ شریفانہ جمال و زینت کی رعایت۔ ائمہ معصومین علیہ السلام زمانے کے شرائط اور اجتماعی ذمہ داریوں کے تناسب کا خیال رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے حالات میں ملتا ہے کہ حضرت اپنے دور حکومت و حاکمیت میں اپنے جوتے کو سلتے تھے اور سادہ ترین و معمولی قیمت کا لباس پہنتے تھے، لیکن حضرت اپنی زندگی کے طور و طریقے کو سبھی کے لیے تجویز نہیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں چونکہ حاکم ہوں اس لیے میرا کچھ خاص وظیفہ ہے اور میرے لیے ضروری ہے کہ سماج کے سب سے نچلے طبقے کی طرح زندگی بسر کروں تاکہ وہ لوگ میری اس حالت کو دیکھ کر اپنی زندگی سے راضی و خوشحال رہیں۔ لیکن چونکہ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے حکومت نہیں کی اور ایک خاص اجتماعی شرائط کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لہٰذا بعض اوقات معمولی و کم قیمت اور پیوند لگے کپڑوں سے استفادہ کرنے کی وجہ سے ان کی اجتماعی موقعیت کی تضعیف اور شیعوں کی توہین کا سبب ہوتا تھا، اس کا اثر منفی پڑتا تھا۔ بنابراین اپنے وظیفے کی بنیاد پر معاشرے کی صحیح آداب کی رعایت کرتے ہوئے سماج میں شرافت مندانہ جمال و زینت کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے محاسن کی اصلاح کی کیفیت کے متعلق اصلاح کرنے والے کی رہنمائی کرتے ہیں، اپنے لباس کے انتخاب کرنے میں عزت و شرافت و شائستہ زینت کو نظر میں رکھتے ہیں، جیسا کہ بعض اوقات لباس فاخرہ اور پوستین کا لباس پہنتے تھے، نیز لباس کے لیے بہترین جاذب نظر اور
اچھے رقبوں کا انتخاب کرتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس پروردگار سے دعا ہے کہ خدا متعال ہم سب کو 14 معصومین کی زندگی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری تمام حاجات شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔